وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے، سورہ نمبر 73 ہے۔ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ قرآن کو اس طرح نہیں کرنا کہ اس کو ختم نہیں کرنا، بلکہ قرآن کو سمجھنا ہے۔ قرآن کے مہارت کا صحیح علم اور رموز اوقاف قرآن جو ہے قرآن کی تلاوت کے لیے بڑے ضروری ہیں۔ اصطلاحاً اسے تجوید کہا جاتا ہے، جس کے بغیر قرآن کی صحیح اور رواں تلاوت ممکن نہیں۔ آج مسلمان قوم کی نوجوان نسل کی ایک عظیم اکثریت، حتیٰ کہ بہت سارے بوڑھے اور دیر عمر بھی ایسے ہیں جو قرآن کو ناظرہ نہیں پڑھ سکتے، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تو ایسے تمام لوگوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہوں، 50، 60، 70، 10، 20، 40 جو بھی، تو ان کو کوشش کرنی کہ قرآن کو صحیح پڑھنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، اور قرآن مجید کے حق تلاوت کی ادائیگی کی یہ شرط اولین ہے کہ قرآن کو بندہ صحیح طرح پڑھ سکے عربی زبان میں۔ اس کے لیے تھوڑی سی احادیث بھی لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر 1862 ہے، قرآن مجید کا ماہر قرآن لکھنے والے انتہائی معزز اور اللہ کے فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر! جتنی مہارت حاصل کریں گے، ترجمات اور ساتھ تلاوت زبردست ہوگی۔ اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے، یعنی مشکل ہوتی ہے اس کو، اور وہ پڑھنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اللہ اکبر! اس کے لیے بھی بڑا زبردست دو، ایک تو پڑھنے کا اجر، اور جو مشکلات اس کو ہو رہی ہیں اس کے لیے بھی اجر دیں گے جو اس کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 1469، آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کوشش کرنی ہے کہ بہتر سے بہتر آواز میں پورے شوق اور جذبے کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1016 ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ مزین کرو۔ اب ہے اس سے نصیحت حاصل کرنا، اللہ اکبر، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے۔ اللہ اکبر! سورہ قمر، سورہ نمبر 54 آیت 22، 32، 40، 17 بھی، 17، 22، 32، 40، 4 جگہ اللہ نے یہ بات کو بار بار دہرایا ہے۔ اور بلا شبہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے۔ یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بعض حضرات کو شیطان یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ یہ مشکل ہے، اس کا سمجھنا آسان ہے، بس تلاوت ہی سیکھ لو تو یہی بہت ہے۔ اللہ اکبر! یہ بس اصالِ ثواب یا حصول ثواب کی کتاب ہے، بس اسی پہ رہو۔ شیطان انسان کو یہ سب کچھ سجاتا ہے، جب اس کو پتہ ہے کہ جب یہ سمجھ کر پڑے گا تو پھر عمل کی طرف آئے گا اور پھر یہ میرے چنگل سے نکل جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وسوسہ ختم کر دیا، یہ کہہ کے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے یقیناً اس قرآن کو آسان کیا ہے۔ تلاوت سیکھ لی تو آپ تھوڑی عربی بھی سیکھ لیں، اتنی عربی جس سے ہمیں کتاب قرآن جو ہے وہ براہ راست سمجھ میں آئے، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بڑا زبردست قول ہے، جب بس 22 لاکھ مربع میل پر حکومت پھیلی تو بہت سارے عجم لوگ جو عربی نہیں جانتے تھے وہ بھی آئے، تو آپ ان کو کہتے تھے کہ سیکھو عربی، بے شک یہ تمہارے دین کا حصہ ہے، تمہارے دین میں سے ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی فرما رہے ہیں سورہ زخرف میں، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم اسے سمجھو۔ عربی زبان کی کم از کم اتنی تحصیل کہ قرآن مجید کا سرسری مفہوم انسان کی سمجھ میں آ جائے، ہر پڑھے لکھے مسلمان پر فرض ہے۔ باقی زبانیں سیکھ لیں، انگلش بھی سیکھ لی، فارسی بھی سیکھ لی، دوسری زبانیں سیکھ لی، نہیں سیکھا تو قرآن کی زبان یعنی اللہ اور اس کے رسول کی زبان، جس میں پورے کا پورا قرآن عربی میں ہے، احادیث کا ذخیرہ پورا عربی میں ہے، پھر صحابہ کی زبان بھی عربی ہے، پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھتے جائیں جتنے ائمہ کرام ہیں کتنے وہ تھے جو عربی بولنے والے تھے، تو یہ ہر مسلمان پر اس کا سیکھنا اتنی عربی کہ جس سے اس کو براہ راست قرآن سمجھ میں آئے، یہ سمجھ لے کہ اس کا قرآن کا حق ہے، جس کی عدم ادائیگی نہ صرف قرآن بلکہ خود انسان کے اپنے لیے بہت بڑا ظلم ہے، یقین جانیں۔ قرآن حکیم کا یہ حق ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت بنایا ہے، ہدی للمتقین، اللہ فرما رہے ہیں جیسے کہ یہ کتاب کن کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2، کہ یہ ان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ نصیحت کے لیے یہ قرآن، اللہ اکبر، اللہ قسم کھا رہے ہیں سورہ سواد کی آیت نمبر 1 میں، سواد والقرآن ذی الذکر، سواد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم
اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور آپ کی پوری امت کے لیے نصیحت ہے۔ نصیحت کیسے ملے گی اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے؟ ہمیں پتہ نہیں قرآن میں لکھا گیا ہوا ہے تو کیسے نصیحت بنے گا؟ کیا زبانی پڑھنے سے، صرف تلاوت اور رسالے سوال اور حصول ثواب، یا عدالتوں میں قسم کھانے سے، یا بیٹی کی شادی پر اس کے سر پر رکھ کر اس کو رخصت کرنے سے یہ ہمارے لیے نصیحت بن جائے گا؟ اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اللہ فرما رہے ہیں ولی قومک کہ یہ قرآن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے، آپ کی امت کے لیے بھی۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بڑی سخت آیت ہے، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آئے کہ یقین کریں پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں سیکھا، کیوں نہیں نصیحت لی، کیوں نہیں پوچھا، اس کے بارے میں کیوں نہیں محنت کی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت 45 میں، وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کے ذریعے لوگوں کو سمجھائیں تو جو میرے وعدے سے ڈرتے ہیں وہ خود ہی نصیحت حاصل کر لیں گے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ حاقہ سورہ نمبر جو ہے 69 ہے آیت نمبر 48 ہے، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یقیناً یہ نصیحت ہے کن کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، تقوی والوں یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ مزمل کی آیت نمبر 19 میں، سورہ نمبر 73، إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے نصیحت کو پکڑ کر اپنے رب کی طرف، اپنے اللہ کی طرف راستہ جو ہے ڈھونڈ لے، اللہ کی ہدایت کا راستہ ڈھونڈ کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 54 میں، کلا انہ تذکرہ، بے شک سچی بات تو یہ ہے کہ یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اب جس کا چیز چاہے نصیحت پکڑے، اور نصیحت کون پکڑیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری اور آپ کی رہنمائی فرما رہے ہیں سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت 37 میں، ان فی ذلک لذکرہ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، بلا شبہ یہ قرآن ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے۔ کس طرح نصیحت بنے گا؟ سن لے، بڑی اہم آیت ہے۔ یقین سب نصیحت ہے جس کا دل، جو دل سے اس کو سنے، دل کے ساتھ اس کی طرف آئے اور کان لگا کے سنے، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنے اور وہ حاضر ہو۔ یہ نہیں کہ اس وقت کاروبار کی باتیں، گھروں کی باتیں یاد آتی ہوں، بلکہ قرآن کی طرف پوری طرح حاضر ہو کے سنے تو یہ ضرور نصیحت دے گا قرآن انشاءاللہ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن یقیناً نصیحت ہے، اور اللہ اکبر، یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے بڑا خیر کثیر والا ہے، اور یہ نصیحت بھی ہے، اور اس کے اور کوشش کرنی چاہیے اس پر کیا کرنا چاہیے، اس کی آیات پر غور و فکر کیا جائے، تدبر۔ نصیحت کی بات ہو گئی ہے، تھوڑا تدبر کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی بات، اس پر قرآن کو جو ہے آیات ان پر تدبر کیا جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیتیں ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو، یعنی ان پر غور و فکر کرو۔ پھر سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جھنجھوڑ رہے ہیں، بڑی جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے، اللہ اکبر، کیا بھلا تم قرآن پر غور نہیں کرو گے، نہیں کرتے، یا دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ اللہ اکبر، ٹٹولیں اپنے دلوں کو کہ کہیں تالے تو نہیں لگے واقعی، اللہ اکبر۔ اقبال نے کیا خوبصورت فرمایا تھا، قرآن میں غوطہ زن، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اب اس کو قائم کرنا زندگیوں میں، جو سب سے بڑی ضروری چیز ہے، عمل قرآن کے ساتھ اور اس کا قائم ہونا ہماری زندگیوں میں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس لیے نازل ہوا ہے کہ لوگ اسے ہدایت پائیں اور اسے اپنی زندگیوں کا لاہے عمل بنائیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اللہ فرما رہے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 106 میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی وہی کی جو آپ کی طرف کی جاتی ہے اسی کی پیروی کریں، اسی طریقے پر چلیں جو وہی آپ کو سکھا رہی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 اور 67 میں، ان الحکم الا للہ، کہ نہیں ہے حکم کا اختیار، یعنی جو بات مانی جائے گی، جو قانون بنایا جائے گا، وہ صرف اللہ کو اختیار ہے کہ جو اللہ کہے گا وہی شریعت کہلائے گی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ جو ہے رعد ہے آیت نمبر 47، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، کہ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی حکم بنا کر اتارا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 105، إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان
اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو اس کے ذریعے ہدایت دی ہے، جو بصیرت دی ہے، اس بصیرت کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اور پھر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 45، 47 اور 45 بلکہ 44، 45، 47 میں 3 دفعہ ایک بات کو اللہ نے رپیٹ کیا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جو نہ فیصلے کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ تو ہیں جو انکار کرتے ہیں، یہی لوگ جو ہیں یہی تو ظالم ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ دیکھیں کتاب قائم کرنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 68 میں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْکُم مِّن رَبِّکُم۔ اللہ فرما رہے کہ اے اہل کتاب، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْکُم مِّن رَبِّکُم، کہ اہل کتاب کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک، کوئی بنیاد نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور اس کے اور جو چیز تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کو قائم نہ کر لو۔ ہاں اس کو قائم نہ کر لو تو کیا ہوگا؟ اہل قرآن اگر ہم نے نہ کیا، اسی کو اپنے اوپر لے لیں کہ ہم کیا حیثیت ہے اللہ کے آگے، کیا بنیاد ہے ہماری؟ اگر ہم قرآن کو جو کچھ نازل کیا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، یعنی حدیث جو وحی جلی قرآن ہے اور وحی حفی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمان ہے، اگر ہم نے اس کے مطابق اپنے دستور نہ بنائے، اس کے مطابق اپنے آئین نہ بنائے، اس کے مطابق اپنے قانون نہ بنائے، اس کے مطابق انصاف نہ کیا، تو کیا حیثیت ہے ہماری؟ اللہ اکبر۔ اور اس کو قائم کرنے کا فائدہ کتنا ہے؟ سورہ المائدہ آیت نمبر جو ہے سورہ نمبر 5 آیت 66 میں اللہ فرما رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْهِم مِّن رَبِّهِمْ لَأَکَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ اہل کتاب اپنی کتاب یعنی تورات اور انجیل قائم کرتے تو اللہ کی رحمت ان پر اتنی ہوتی کہ یہ اوپر آسمان سے بھی اللہ کی رحمت کو دیکھتے، یعنی آسمان بھی ان کے لیے رحمت والی بارشیں برساتا اور زمین بھی ان کے لیے خزانے اگلتی اور یہ اللہ کا رزق خوب کھاتے۔ اللہ اکبر۔ بس اب اس انشاءاللہ تعالیٰ کتاب کے حقوق پر ہماری بات ہو گئی، اس میں تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر ابھارا اور پوری زور سے ترغیب دلائی۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث 2876 ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سفارش کرنے والا ہے اور اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، تو جو شخص اس کو اپنا امام بنائے گا، اس کو اپنا پیشوا بنائے گا، اس کے پیچھے چلے گا تو یہ اس کو جنت کی طرف لے کر جائے گا، اور جو اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دے گا تو یہ کل قیامت والے دن اس کو ہانک کر جہنم میں لے کر جائے گا۔ بہت سخت حدیث۔ ایک اور حدیث لے لیتے ہیں، یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر ٹوٹتی چلی جائیں گی، جب کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ دوسری سے چمٹ جائیں گے کہ چلو اتنا ہی کر لے بہت کافی ہے، اور جو سب سے پہلے کڑی ٹوٹے گی وہ یہ ہوگی کہ فیصلے اللہ کے حکم کے بغیر ہوں گے، اللہ کے کتاب کے بغیر ہوں گے، اور سب سے آخر میں جو کڑی ٹوٹے گی وہ نماز ہے، اور آج امت میں 90% 85% لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو پہلی کڑی تو بہت پہلے کی ٹوٹ گئی۔ فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق ہوتے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک گناہ ہو کر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو سربلند کرتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر فاروق سے روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری امتوں کو، بہت سارے گروہوں کو، یعنی بہت سارے مسلمانوں کو سربلند کرے گا، اور چھوڑنے کی وجہ سے بہت سارے ذلیل و خوار ہوں گے۔ اب اس کا تھوڑا سا آخری جو پہلو ہے کہ اس کو پہنچانا بھی ہے، اپنے تک نہیں رکھنا، اس کو کھولنا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ ذکر آپ پر اتارا تو جو کچھ لوگوں کے لیے اتارا گیا اس کی وضاحت کر دیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ وضاحت کا کام آپ کے توسط سے اب اس امت پر بھی آ گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جو ہم نے بینات میں سے، واضح دلائل اور ہدایت کی باتوں میں سے لوگ چھپاتے ہیں جو قرآن میں ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ اللہ فرمایا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے کتاب میں ان کو پوری طرح واضح کیا تھا،
اللہ وہ پوری طرح واضح کیا ہے. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کی رحمت سے جد ہیں، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو لیں آج آپ اس آیت پہ میں اور آپ ترجمہ پڑھے جا کر 159 البقرہ کا ہوں. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اللہ فرمانے کہ وہ چیز جو ہم نے بیان کی ہے، لوگوں کے لیے کھول کے بیان کی ہے ہدایت کی باتوں میں سے، وہ لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے کتاب میں واضح کیا لوگوں کے لیے. ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. ہاں اب کیسے یہ لعنت ختم ہوگی؟ مگر جن لوگوں نے توبہ کی، اصلاح کر لی اور کھول کھول کر بیان کرنا شروع کر دیا، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوگی، اور اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. بس اپنے آپ کو تولیں. میں اور آپ سب قرآن میں لکھا ہے، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، اور اللہ کے واسطے آ جاؤ، قرآن کو خود بھی سیکھو، لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرو. پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، دونوں چیزوں سے بیان کرنا پڑے گا، دونوں طریقے سے تبلیغ ہوگی. ایک کس سے؟ اعمال کے ساتھ. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تبلیغ کے لیے تھوڑا سا بیان کر دیتے ہیں. ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ. اللہ فرمانے کہ یہ قرآن جو ہے یہ پورے انسانوں کے لیے ہے، پورے انسانوں کے لیے تبلیغ کا سب سے بڑا آلہ جو ہے یہ قرآن ہے. پہنچانے والی جو چیز ہے وہ قرآن ہے. اس کے ذریعے ان کو خبردار کر دو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت 67 میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، پھر اگر آپ نے نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو رسالت کا حق آپ نے نہ ادا کیا. اللہ اکبر. ادا نہیں کیا. بہت بڑا جو ہے امتحان ہے میرا اور آپ کا. آپ یہ امت پر یہ ذمہ آ گیا ہے. خیر امت جو ہے، ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم امتی ہیں، لیکن جو کام کرنا ہے شاید وہ بھول گئے. اللہ اکبر. وَأُوحِیَ إِلَیَّ ھَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِہ وَمَن بَلَغَ. سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں خبردار کروں اور جن تک یہ پہنچے گا. فَلْیُبَلِّغِ الشَّاہِدُ الْغَائِبَ. آپ نے کہا کہ جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں وہ اب پہنچا دیں جن تک یہ بات نہیں پہنچی، یعنی میرا اور میرے اللہ کا پیغام جن تک نہیں پہنچا ان تک پہنچائیں. بلغوا انی ولو آیتن، میری طرف سے اگر ایک آیت بھی کس کو آتی ہے سنی ہے تو وہ بھی پہنچائے. کوئی بھی ایک بھی اس فریضے سے پیچھے نہ رہے. اور یہ بات ہم سب کو اپنے آپ کو تولیں کہ کیا ہم دنیا کے اتنے علم حاصل کرنے کے بعد اللہ کے ہاں کیا دلیل پیش کریں گے؟ جی اللہ جی آپ کی ایک آیت سیکھی تھی تو وہی پہنچا دی. یہ پورے کا پورا دین سیکھیں اللہ کے واسطے. اور یہ ہمارے دین صرف سیکھنا نہیں ہے، اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں کہ یہ ہے دین کے فوائد. اللہ کرے کوئی ایسی ریاست قائم ہو جس میں اللہ کا دین قائم ہو. پھر دیکھیں جوک پر دوگ کیسے آتے ہیں، کیسے لوگوں کے دلوں کو سکون آئے گا کہ یہ مل گیا جس کی ہم تلاش میں تھے. اللہ اکبر. حدیث ایک بیان کر دیتے ہیں، 386 نمبر حدیث کا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس امت دعوت کا کوئی بھی ایک فرد چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو میرے متعلق سن لے، پھر جب اس پر میری بات پہنچ جائے، یعنی اللہ کی بات قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہنچ جائیں کہ رسول آخری آ گئے، پھر اگر وہ مر جائے اس دین پر ایمان نہ لائے، تو اس جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے یعنی قرآن اور سنت کے ساتھ، تو وہ اہل جہنم میں سے ہوگا. پہنچانا کس نے ہے؟ کیا ہم نے پہنچایا اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے اعمال سے؟ کیا ہم نے کچھ ایسا کیا کہ لوگ اس کی طرف آئیں؟ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. جتنا بھی آتا ہے نا، جو بھی آتا ہے آج اس سے کوشش کریں کہ اس دین کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے فرمان کو سیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں. اور حد المکان استطاعت کے مطابق جتنا بھی ہے اس پر آپ خود بھی عمل کریں سب سے پہلے، اور اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے اس کی طرف بلائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا